رشوت دے کر حاصل کی گئی جاب کی سیلری حلال ہے یا حرام؟ باپ کے انتقال کے بعد کیا اس کی جانب سے خمس دیا جا سکتا ہے؟ اور برادران اہل سنت کے ساتھ اگر نماز جماعت پڑھنا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ ان سوالوں کے جوابات کو جانیے اس ایپیسوڈ میں۔ مختصر وقت میں 100 سے زائد علماء کے ذریعے شرعی سوالوں کے جوابات۔ آپ اپنے سوال سبیل کمنٹ پروگرام کے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ سبیل کمنٹ ہر ٹیوزڈے اور تھرسڈے سبیل میڈیا پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ دوستوں، سبیل کمنٹ کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ دوستوں، ماہ اعضاء کے دن ختم ہونے کو ہیں، بس کچھ ہی دن بچے ہیں، یہ ایام اعضاء بھی ختم ہو جائیں گے۔ واقعاً جو اس ایام اعضاء کا حق تھا، ہم سے وہ حق ادا نہ ہو سکا۔ امام رضا علیہ السلام اپنی ایک نورانی حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام پر اس طرح سے گریا کرو کہ تمہارے آنسو تمہارے رخسار پر جاری ہو جائے۔ اگر ایسا ہو جائے تو پروردگار تمہارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ یعنی تمہارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ چلے دوستوں، اسی حدیث بابرکت کی ذیل میں ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی جانب۔ رشوت دے کر حاصل کی ہوئی جاب کی سیلری حلال ہے یا حرام؟ پیسہ دے کر جاب کرنے سے اگر مراد رشوت دے کر جاب حاصل کرنا ہے تو رشوت دینا تو کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے، سوائے یہ کہ انسان اپنا کوئی حق لینے کے لیے رشوت دینے پر مجبور ہو جائے اور اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں کچھ مجتہدین اس میں کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ رشوت دے کر جاب حاصل کرتے ہیں تو خود رشوت دینا تو جائز نہیں ہوگا، لیکن اگر صحیح طریقوں سے یعنی جو ریکروٹمنٹ کا صحیح طریقہ ہے اور جو نارمز ہیں اس کے تحت جاب حاصل کی ہے اور آپ کے اندر اس جاب کی صلاحیت بھی ہے اور اپنا کام ذمہ داری سے پورا کرتے ہیں، تو ایسی کنڈیشن میں اس سے حاصل ہونے والی جو آمدنی ہے، سیلری ہے، وہ آپ کے لیے حلال ہوگی۔ باپ کے انتقال کے بعد کیا اس کی جانب سے خمس دیا جا سکتا ہے؟ جی، آپ اپنے بابا کا خمس نکال سکتے ہیں کہ جو انہوں نے اپنی زندگی میں نہیں دیا تھا، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کافی مسائل اس سلسلے سے ایک دو نقطہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ، اگر کسی کے والد وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور انہوں نے خمس یا کسی طرح کا کوئی قرض ان کے ذمہ رہ گیا ہے، تو سب سے پہلے اس مال سے جس میں انہوں نے خمس نہیں نکالا ہے اس سے خمس نکالا جائے گا۔ لیکن اگر بات اس میں ٹھہر جائے کہ مال صرف اتنا ہے کہ صرف قرض دیا جا سکتا ہے یا خمس نکالا جا سکتا ہے، تو یہاں پر مراجع کرام کہتے ہیں قرض کو پہلے ادا کریں لوگوں کا اور خمس جو ہے اس کی حیثیت بات کی۔ کیونکہ حق الناس مقدم ہے حق اللہ پر۔ برادران اہل سنت کے ساتھ اگر نماز پڑھنا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ آپ کے سوال کا جواب آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ تعالی اس طریقے سے دیتے ہیں کہ آپ کوشش کریں ایسی سچویشن میں خود آہستہ آواز میں یا اگر نہ ہو سکے تو اپنے دل میں نماز کے تمام ارکانوں کو اور تمام اعمال کو انجام دیں، اور یہ نماز آپ کے لیے کافی ہے اور اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سجدے کے متعلق آیت اللہ سیستانی حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر سجدہ جن چیزوں پر صحیح ہے وہ آس پاس میں موجود نہ ہوں تو آپ انہی چیزوں پہ سجدہ کر سکتے ہیں جن پر وہ لوگ کر رہے ہیں، جیسے فرش پہ وغیرہ۔ صرف ایک مسئلہ یہاں پر بچتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر نماز کا وقت ابھی نہیں آیا ہے اور وہ لوگ اپنے وقت کے اعتبار سے نماز کو پڑھ رہے ہیں تو آپ کی وہ نماز کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کو دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی۔ رہبر معظم انقلاب آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ تعالی اس مسئلے کا جواب یوں دیتے ہیں کہ اگر اسلامک یونٹی کا تقاضا یہ ہے اور یونٹی کو باقی رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ مل کر نماز پڑھیں تو آپ کی نماز بالکل صحیح ہے اور آپ کو دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس بات کا خیال رہے کہ ہاتھ باندھنا کہ جس کو تکتف کہا جاتا ہے یہ صحیح نہیں ہے، لیکن اگر مجبوری کی حالت میں تکتف بھی کرنا پڑ جائے تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور آپ کی نماز صحیح ہے۔ آخر میں یہ بات کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اسلامک یونٹی اور مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ ایک بہت ہی ضروری چیز ہے کہ جو ہمارے درمیان ہونا چاہیے، اور ہم اپنے اہل سنت برادران کے ساتھ اسلامک یونٹی کے قائل ہیں، لیکن اس کے ضمن میں ہمیں ایک دوسرے کے مذہب میں جو اعمال ہیں اور جو احکام ہیں اس کا بھی احترام رکھنا چاہیے، جیسا کہ خود اہل سنت حضرات میں بھی سب لوگ کے درمیان ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ مثال کے طور پہ مالکی مذہب ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا مستحب نہیں جانتے ہیں بلکہ ہاتھ کھولنے کو مستحب جانتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی دوسرا مذہب ہاتھ
ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا چاہ رہا ہے تو اس مسئلے میں اس کا احترام کرنا چاہیے اور اس کو اس کے فقہ کے مطابق عمل کرنے دینا چاہیے۔ تو دوستوں یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، امید کرتے ہیں آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ جاتے جاتے آپ کو ایک بار پھر یاد دلا دوں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اسے شیئر کریں اور ان سے بھی کہیں اسے سبسکرائب کرنے کے لیے، تاکہ ہم پیغام محمد و آل محمد کو آپ کے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ مومنین تک اسے پہنچا سکیں۔ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، شکریہ۔